اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث من الجمل ما جرى فيه خلاف مستعنف ام لا وَلَهُ أَمْثِلَةٌ أَحَدُهَا أَقُومُ مِن نَحْوِ قَوْلِكَ إِنْ قَامَ زَيْدٌ أَقُومُ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری تنبیہات کے بارے میں چل رہی تھی۔ ان تنبیہات میں سے آج تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کچھ جملے ہیں جن میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مستأنفہ ہے یا مستأنفہ نہیں ہے۔ تیسری تنبیہ ایسے جملوں کے بارے میں ہے کہ جن میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جملہ مستأنفہ ہے یا مستأنفہ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہیں جملے جن میں اختلاف ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے مستأنفہ نہیں ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک یہ ہے ان قام زید اقومو۔ یہ جو اقومو ہے اس کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اقومو جملہ مستأنفہ ہے یا مستأنفہ نہیں ہے۔ ان قام زید اقومو میں جو اقومو ہے اس میں کیا یہ مستأنفہ ہے یا مستأنفہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ مبرد ناوی یہ کہتا ہے کہ یہ اقومو ان کا جواب ہے علی اضمار الفا، فا مضمر ہے اور یہ اقومو جو ہے یہ ان شرطیہ کا جواب ہے۔ ان قام زید شرط ہے، اقومو جواب شرط ہے، البتہ علی اضمار الفا، یعنی اس طرح ہے ان قام زید فانا اقومو، ان قام زید فانا اقومو۔ اقومو مبرد کہتا ہے جواب شرط ہے، اقومو مبرد کی نظر میں جواب شرط ہے۔ اچھا، جب جواب شرط ہے تو اقومو مجزوم کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم سوال کریں اقومو جواب شرط ہے تو مجزوم کیوں نہیں ہے؟ مجزوم اس لیے نہیں ہے چونکہ جو جملہ اسمیہ ہے نا اس کو جناب مبرد کہتا ہے کہ یہ جواب ہے۔ جملہ اسمیہ پیچھے فائے جزائیہ ہے وہ ہے ان قام زید فانا اقومو۔ انا اقومو کو چونکہ کہتا ہے مبرد جواب شرط ہے اس لیے اقومو مجزوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، پس اگر اقومو جواب شرط ہے البتہ جب فا مضمر ہو، فانا اقومو ہو، جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ جملہ مستأنفہ نہیں ہوگا نا، چونکہ یہ ہو جائے گا جواب شرط۔ ایسی ہے یا نہیں؟ سیب وہ کہتا ہے اقومو جواب شرط نہیں ہے، اقومو دلیل الجواب ہے۔ دلیل الجواب کا کیا مطلب ہے؟ دلیل الجواب ہے یعنی یہ جواب نہیں ہے، اقومو دلیل الجواب ہے اور جواب پر یہ دلالت کرتا ہے، اور دلیل الجواب جو ہے اس کا رتبہ شرط سے پہلے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اقومو کا رتبہ ان قام زید سے پہلے ہے، یعنی اقومو ان قام زید ہے، اقومو ان قام زید، ان قام زید ہے تو پھر وہ جو جواب شرط ہے وہ ہے معذوف، جواب شرط معذوف ہے۔ اقومو دلیل الجواب ہے۔ آپ کہیں گے پتہ یہ دلیل الجواب کیا ہے؟ دلیل الجواب یعنی یہی جواب پر دلیل ہے، وہ جو جواب ہے اور یہ ایک جیسے ہیں،
یہ دلیل الجواب ہے، یعنی یہ اقومو جواب شرط نہیں ہے بلکہ یہی جواب پر دلالت کرتا ہے، جواب اسی طرح کا ہے۔ اور جو دلیل الجواب ہے اس کا رتبہ شرط سے پہلے ہے، یعنی اصل میں ہے یہ اقومو ان قام زیدن۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اچھا، جب یہ ہو جائے گا دلیل الجواب، اقومو جب دلیل الجواب ہو گیا اور اس کا رتبہ شرط سے ہو گیا پہلے، تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ پھر یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اقومو ان قام زیدن، یہ اقومو جو ہے یہ کیا ہے آگا جان؟ یہ جملہ مستانفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب جملہ مستانفہ ہے تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان قام زیدن اقومو میں جو اقومو ہے اسی جملے میں تو اختلاف ہے کہ یہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے۔ مبرد کی بات مانے تو مبرد اقومو کو جواب شرط کہتا ہے۔ جب جواب شرط ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جناب علی کیا ہو جائے گا؟ مستانفہ نہیں ہوگا، ان کا جواب ہے۔ البتہ اقومو کو جواب شرط کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ فا کیا ہے؟ مضمر ہے، یعنی اس طرح ان قام زیدن فانا اقومو ہے، جملہ اسمیہ کو جواب بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیبویہ کہتا ہے اقومو جواب نہیں ہے، اقومو جواب شرط نہیں ہے، اقومو دلیل الجواب ہے۔ دلیل الجواب کا رتبہ شرط سے پہلے ہوتا ہے، یعنی یہ ہو جائے گا اقومو ان قام زیدن۔ پھر ہم کہیں گے کہ اچھا یہ دلیل الجواب ہے تو شرط کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں شرط کا جواب معذوف ہے۔ شرط کا جواب کیا ہے جان؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، تائید یہ ہے کہ شرط کا جواب معذوف ہوتا ہے جب فعل شرط ماضی ہو، اور یہاں ایسے ہی ہے، یہاں فعل شرط ماضی ہے تو علماء نحو کہتے ہیں جواب شرط جو ہوتا ہے اس کا حذف کرنا صحیح ہے جب فعل شرط ماضی ہو۔ علماء نحو نے کیا کہا ہے؟ جواب شرط کو حذف کرنا صحیح ہے جب فعل شرط ماضی ہو، اور یہاں ایسے ہی ہے، یہاں فعل شرط ماضی ہے، ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ جی آگا جان، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں، لیکن توجہ فرما لو، آج ہماری تنبیہات میں سے تیسری تنبیہ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تیسری تنبیہ ایسے جملوں کے بارے میں ہے جس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جملہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، ایک مثال یہ دی ہے ان قام زیدن اقومو، اس ان قام زیدن اقومو میں جو اقومو ہے یہ شاہد مثال ہے۔ یہ اقومو جملہ مستانفہ ہے یا جملہ مستانفہ نہیں ہے۔ مبرد کہتا ہے اقومو علی تقدیر اضمار فا، یعنی فا پیچھے مضمر ہے، فانا اقومو ہو کر یہ بن رہا ہے جواب۔ جب جواب شرط ہے تو مستانفہ نہ ہوا، یہ شرط کا جواب ہے۔ لیکن سیبویہ اقومو کو کہتا ہے کہ یہ دلیل الجواب ہے، یہ جواب شرط نہیں ہے۔ دلیل الجواب کا رتبہ شرط سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سیبویہ کہتا ہے اصل میں ہے اقومو ان قام زیدن، تو پھر ہم پوچھیں آغا سے کہ جناب پھر جواب شرط کون ہے؟ جواب شرط کون ہے اس ان کا؟ تو کہتے ہیں جواب شرط جو ہے وہ معذوف ہے، جواب شرط معذوف ہے، اور اس کی تائید بھی ہے ہمارے پاس
علماء نحو نے کہا ہے کہ جواب شرط معذوف ہوتا ہے جب فعل شرط ماضی ہو، اور یہاں ایسے ہی ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے کہ اقومو جو ہے ان قام زید، اقومو میں اقومو یہ جملہ مستانفہ ہے یا جملہ مستانفہ نہیں ہے، اس بات پر دو مسئلے جو ہیں مبتنی ہیں، اس بات پر دو مسئلے مبتنی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ اچھا جو بھی ہے اقوم و جملہ مستانفہ ہو یہ جواب شرط ہے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ بھائی ان قام زید اقوم و جواب شرط لیں یا مستانفہ ہو کوئی فائدہ ہے؟ ہاں نا، اس بات پر دو مسئلے مبتنی ہیں، مستانفہ ماننے تو ایک مسئلہ مبتنی ہو رہا ہے اس پر مسئلہ نحوی، اگر نہ مانے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصلاً اس بات پر، اس اختلاف پر کہ یہ جملہ مستانفہ ہے مستانفہ نہیں ہے، دو مسئلے اسی پر مبتنی ہیں، یعنی دو مسئلوں کی یہ مسئلہ بنیاد ہے، دو مسئلے نحوی اسی مسئلہ پر مبتنی ہیں، اسی پر، بھلا کس مسئلے پر کہ یہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے، اسی مسئلے پر دو مسئلے مبتنی ہوتے ہیں، یعنی دو مسئلوں کی بنیاد یہی ہے، اینٹ یہی ہے، یہی مسئلہ اختلافی دو مسئلوں کی بنیاد ہے۔ ان میں سے توجہ کرنا، ایک مسئلہ یہ ہے زیدن ان اتانی اکرم ہو، زید کو نسب دینا، زیدن ان اتانی اکرم ہو، زید کو نسب دینا، ٹھیک ہے، بنا بر باب اشتغال، جائز ہے یہ؟ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ نحوی اس پچھلے مسئلے پہ بن رہا ہے، اسی پچھلے بات پر یہ مسئلہ بن رہا ہے، توجہ کرنا، توجہ، زیدن ان اتانی اکرم ہو، یہ باب اشتغال ہے، زید کو نسب دیں تو یہ باب اشتغال کی بنا پر زید کو نسب دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک، اب آپ وہ پچھلی بات مد نظر رکھیں، سیب وے کی اور مبرد کی یہاں لے آئیں، مسئلہ اس بات پر مبتنی ہے۔ سیب وے کہتا تھا ان اتانی اکرم ہو، پچھلے مسئلے کو مد نظر رکھ کر، اکرم ہو جواب شرط نہیں ہے، اکرم ہو دلیل الجواب ہے، سیب وے یہ کہتا تھا نا، اکرم ہو دلیل الجواب ہے، اور دلیل الجواب کا رتبہ ان شرطیہ سے پہلے ہے، جب ان شرطیہ سے اکرمہ کا رتبہ، چونکہ دلیل الجواب ہے اور دلیل الجواب کا رتبہ ان سے پہلے ہوتا ہے، ان شرطیہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر باب اشتغال جو ہے جائز ہے۔ اگر سیب وے کی نظر لوگے، توجہ، سیب وے کا نظریہ لوگے پچھلے مسئلے میں، تو یہاں یہ زید کو نسب دینا از باب اشتغال جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ جو اکرمہ ہے یہ ان اتانی سے پہلے ہے، یعنی ایسے ہے زیدن اکرمہ ان اتانی، ٹھیک ہے، تو بطور باب اشتغال زید کو نسب دینا سیب وے کے نظریے کی بنا پر جائز ہے، یعنی کیا، یعنی زیدن اکرمہ جب ٹھیک ہو گیا تو اگر اکرم ہو ضمیر میں عمل نہ کرے، اشتغال میں یہی ہے نا کہ اگر وہ ضمیر میں عمل نہ کرے اور ہم چاہیں اس زید پر اس کو مسلط کریں تو نسب دے سکتا ہو۔ اب یہ بھی ایسے ہے، اکرم اگر ضمیر میں عمل نہ کرے زید پر مسلط کریں تو نسب دے گا نا، دے گا۔ سیب وے چونکہ کہتا ہے زیدن اکرمہ،
इन अतानी, ठीक है, ये ठीक है। उक्रिमहु दलीलुल जवाब है, तो ये बाब इश्तिगाल यहां हो सकता है, ज़ैद को नसब दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन तवज्जो फरमाओ, मुबर्रद की नजर में मुबर्रद चूंकि क्या कहता है रजान, उक्रिमहु इन अतानी का जवाब शर्त है, ऐसे है या नहीं। वो लेता था उक्रिम को इन शर्तिया का जवाब, और जब ये हो जाएगा जवाब उक्रिमहु, ठीक है, तो ये अदात शर्त जो इन है इसके है बाद, जो अदात शर्त यानी इन शर्तिया के बाद में है, वो इन शर्तिया से पहले अमल नहीं कर सकता। जो इन शर्तिया के बाद में है वो इन शर्तिया से पहले अमल नहीं कर सकता। जब अमल नहीं कर सकता तो आमिल की तफसीर भी नहीं कर सकता। ये उक्रिमहु मा तकद्दम अल शर्त, और शर्त से पहले जो ज़ैदन है उसके आमिल की तफसीर भी नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। क्लियर। मुबर्रद क्या कहता था कि उक्रिमहु इनका जवाब है यहां इस जगह पे, जब ये जवाब है तो जवाब जो है वो इनके बाद है, इन अतानी शर्त है, उक्रिमहु जवाब है। जब ऐसे हो गया तो उक्रिमहु अदाते शर्त से पहले यानी ज़ैद में अमल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन सदारत तलब है और ये उससे पहले अमल नहीं कर सकता। जब ये इन से पहले उक्रिम अमल नहीं कर सकता तो ये मुफस्सिर भी नहीं बन सकता। आमिल की जो मा तकद्दम अल शर्त जो है अमल करे आमिल, उसकी फिर ये तफसीर भी नहीं कर सकता। अगर अमल कर सकता तो मुफस्सिर आमिल भी होता, क्योंकि आमिल नहीं मुफस्सिर भी नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा जान। एक ये मसला इस बात पर मुबतनी हो रहा है, एक मसला और है। देखो दो मसले नहवी इस बात के ऊपर मुबतनी है, ठीक है। दूसरा मसला क्या आएगा जान? दूसरा मसला ये है, तवज्जो फरमाना, यानी ये जो फेले मरफू है, इनका ज़ैदुन अकूमो, इनका ज़ैदुन अकूमो, ये जो अकूमो है ये फेले मरफू, इस पर जब एक फेले मातूफ का अत्फ किया जाए तो क्या उस फेले मातूफ को जज़म दे सकते हैं या नहीं? तवज्जो फरमा रहे हो या नहीं? इन काम ज़ैदुन अकूमो, अकूमो तक तो था ना। इस अकूमो जो फेले मरफू है, जब एक फेले मातूफ का इस अकूमो पर अत्फ किया जाए, जब एक फेल को इस अकूमो पर अत्फ किया जाए तो वो फेले मातूफ को हैं अकूमो पर जो फेले मातूफ मसलन लाए, क्या कहा? उक्रिमो मसलन, इनका ज़ैदुन अकूमो व उक्रिमो, उस फेले मातूफ को क्या जज़म देना जायज़ है या जज़म देना जायज़ नहीं है? ये मसला भी इसी पिछली बात पर जो है मुबतनी है। दूसरा मसला समझो जो कह रहा हूं, वो ये है कि जब इस फेले मरफू यानी अकूमों पर एक फेले मातूफ का अत्फ किया जाए तो क्या उस मातूफ को जज़म देना जायज़ है या जायज़ नहीं है? बिना बर कौल सीबवे ला यजूजुल जज़्मो, जज़्म देना जायज़ नहीं है। बिना बर कौले सीबवे जज़म देना जायज़ नहीं है। सीबवे के कौल की बिना पर जज़म देना जायज़ नहीं है। सवाल आएगा क्यों भला? क्यों भला? क्योंकि अकूमो दलीलुल जवाब है और उसका रुतबा इन कामा से भी पहले था। जुमला जुमला मुस्तानिफा था अकूमो,
जुमला मुस्तानिफा था, इन कामा ज़ैदुन से भी पहले है ये, अकूमो इन कामा ज़ैदुन। जब वो जुमला मुस्तानिफा है, अकूमो इन से उसका रुतबा पहले है, दलीलुल जवाब है, और जुमला मुस्तानिफा का महल्ली एराब नहीं है, तो उकरमो का भी कोई महल्ली एराब नहीं होगा। ठीक है, जज्म देना जायज़ नहीं है, जज्म देना जायज़ नहीं है बिनाबर कौले सीबवे। लेकिन मुबर्रद का कौल लें, मुबर्रद के कौल की बिना पर जो अकूमों को जवाब लेता है इनका, मुबर्रद के कौल की बिना पर इस मातूफ जो उक्रेमो है इसको रफा देना भी जायज़ है, रफा देंगे चूंकि अकूमो मरफू है, फेल पर अत्फ करेंगे, और जज्म देना भी उक्रेमो को जायज़ है। जज्म क्यों देंगे? ये अत्फ करेंगे किस पर अगर जान, अत्फ करेंगे महल्ले फाए मुकद्दरा और उसके बाद अकूमो यानी फ़अना अकूमो। जब फ़अना अकूमो पे अत्फ होगा तो वो महल्लन होगा मजजूम, तो उक्रम भी हो जाएगा मजजूम। तवज्जो फरमा लिया आपने मेरे अजीजों, ये हमारी आज की बहस है। बहस थोड़ी दकीक थी, उम्मीदवार हूं कि आपने तवज्जो फरमाई होगी। बहस क्या चल रही थी आगा जान? बहस उन तंबीहात के बारे में चल रही थी, और आज तीसरी तंबी ये थी कि बाज़ जुमले हैं जिनमें इख्तलाफ है कि ये मुस्तानफा है या मुस्तानफा नहीं है। उनमें से एक मिसाल ये दी इनकाम ज़ैदुन अकूमो की, कि ये जो अकूमो है अगर मुबर्रद का नजरिया लें, जो अकूमो को जवाब शर्त लेता है तो जुमला मुस्तानफा नहीं होगा। अगर सीबवे का नजरिया लें तो वो कहता है अकूमो जवाब शर्त नहीं है बल्कि ये दलीलुल जवाब है और इसका रुतबा इनकामा से भी पहले होता है दलीलुल जवाब का, तो अकूमो जुमला हो जाएगा मुस्तानफा। अब इसी मसले पे कि ये जुमला मुस्तानफा है मुस्तानफा नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस पर दो मसलों की बुनियाद है। ये मसला दो मसलों की बुनियाद है, ऐसे नहीं है कि भाई चलो मुस्तनफा बना लेते हैं या जनाब अली दलीलुल जवाब बना लेते, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, इस मसला जो है ये बुनियाद बनता है दो मसलों की। एक मसला जो इश्तिगाल वाले बाब का है, ठीक है, जैसा कि मिसाल दी ज़ैदन अतानी उकरम हो, ठीक है, यहां जैद को नस्ब दें इश्तिगाल की बिना पर। अगर सीब वह का नजरिया लिया, पिछले मसले को मद्देनजर रखकर सीब वह का नजरिया लिया तो ये इश्तिगाल जायज़ है, चूंकि उकरमहू का रुतबा इनसे पहले है, ज़ैदन उकरमहू, ठीक है, तो मतलब ये है कि बाब इश्तिगाल यहां जारी हो सकता है। मुबर्रद का नजरिया लिया तो चूंकि उकरम जो है वो इन शर्तिया का जवाब है और जवाब जो है वो इन से पहले अमल नहीं कर सकता, इन शर्तिया से पहले ये अमल नहीं कर सकता। जब अमल नहीं कर सकता उकरम इन से पहले तो मुफस्सिर आमिल भी नहीं हो सकता। मुफस्सिर आमिल जो ज़ैद में अमल करे उसकी तफसीर भी नहीं कर सकता। ठीक है, देखा एक मसला है नहवी, उस पिछले पे आया या ना आया। अच्छा, दूसरा मसला जो इसी पिछले इख्तलाफ पर मुबतनी है वो ये है कि आगाजान ये जो फेल मरफू हमारा अकूमो है, इस पर जब एक फेल मातूफ का अत्फ करें तो जो मातूफ होगा अकूमो पे उसको जज़म देना जायज़ है या जायज़ नहीं है। सीब वह के कौल की बिना पर जज़म देना जायज़ नहीं है, चूंकि भला क्यों, चूंकि अर्ज़ खिदमत है अकूमो जो था वो दलीलुल जवाब था, दलीलुल जवाब का रुतबा इनसे पहले था और वो था जुमला मुस्तानफा। जुमला मुस्तानफा का महल्ली इराब नहीं था तो जो अत्फ हो रहा है उसका भी नहीं होगा, ला यजूजुल जज़्म सीब वह के कौल की बिना पर। लेकिन मुबर्रद के कौल की बिना पर जो अकूमों पे अत्फ होगा उसको रफा देना भी जायज़ है, चूंकि फेल अकूमो मरफू है। जज़म देना भी जायज़ है, अत्फ करेंगे महल पर फा और उसके बाद वाले पर, फाए मुकद्दरा और उसके जो बाद है यानी फा आना अकूमो पे जब उकरम का अत्फ होगा तो वो भी हो जाएगा मजजूम। तवज्जो फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह।
الثالث من الجمل ما جرى فيه خلاف اب مستانف ام لا. تیسری تنبیہ یہ ہے من الجمل ما جرى فيه خلاف، من الجمل وہ جملے ما جرى فيه خلاف جس میں اختلاف جاری ہوا ہے. اب مستانف ام لا کہ یہ مستانفہ ہے یا نہیں ہے. وَلَهُ أَمْثِلَةٌ اور اس کی مثالیں ہیں. احدھا ان میں سے ایک یہ ہے اقوم من نحو قولک، اقومو ہے آپ کے اس قول کا مزید اقومو میں اقومو جو ہے. وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء، مبرد جو ہے دیکھتا ہے کہ یہ اقوم على اضمار الفاء ہے، فا جو ہے وہ مضمر ہے. اقوم على اضمار الفاء، فا کے اضمار پر ہے. یعنی کیا؟ یعنی ان کا مزید فانا اقوم ہے اور یہ انا اقوم جواب شرط ہے. ٹھیک ہے. وَسِيبَوَيْهِ يَرَى أَنَّهُ مُؤَخَّرٌ مِّن تَقْدِيم، سیبوے دیکھتا ہے کہ یہ مؤخر ہے تقدیم سے. یہ اقوم مؤخر ہوا ہے مقدم ہونے سے، اصل میں یہ مقدم تھا، مقدم ہونے سے مؤخر ہوا ہے چونکہ یہ دلیل الجواب ہے. وَأَنَّ الْأَصْلَ اقوم ان کا مزید، دیکھو مقدم سے مؤخر ہوا ہے. سیبوے یرا انہو مؤخر من تقدیم، سیبوے دیکھتا ہے کہ یہ مؤخر ہے مقدم ہونے سے، مقدم ہونے سے یہ مؤخر ہوا ہے. مقدم اقوم تھا اب مؤخر ہوا. وَأَنَّ جواب الشرط معذوف، جواب شرط معذوف ہے، جواب شرط معذوف ہے. اقوم دلیل الجواب، یہ مقدم جواب شرط معذوف ہے. یہ سیبوے کی بات کی تائید بھی ہے. وَيُؤَيِّدُهُ التزامهم فی مثل ذالک کون شرط ماضیہ، سیبوے کے قول کی تائید ہے التزامهم نحویوں کا ملتزم فی مثل ذالک جواب شرط معذوف ہو کون شرط ماضیا جب شرط ماضی ہو. یؤیدہ التزامهم سیبوے کی تائید ہے التزامهم فی مثل ذالک نحویوں کا ملتزم ہونا جواب شرط معذوف ہوتا ہے کون شرط ماضی جب شرط ماضی ہو. اور یہاں ایسے ہی ہے. وَيُبْتَنَى عَلَى هَذَا مَسْأَلَتَانِ اس اختلاف پر دو مسئلے مبتنی ہیں، یعنی دو مسئلوں کی یہ مسئلہ بنیاد ہے. احدہما ان دو میں سے ایک یہ انہو حل یجوز زیدن ان اتانی یکرم ہو بنصب زیدن، زید کو نصب دیں. فسیبوے یجیزو ہو کما یجیزو زیدن اکرم ہو، سیبوے اس کی اجازت دیتا ہے جیسا کہ جیز زیدن اکرم ہو ان اتانی. والقیاس ان المبرد یمنعو، اور قیاس اور قاعدہ یہ ہے کہ مبرد یمنعو زید کو نصب دینے کو کیا کرے؟ منع کرے. قاعدہ اور قیاس یہ ہے کہ مبرد زید کو نصب دینے کو منع کرے. کیوں منع کرے جی؟ لأنہو فی سیاق ادات شرط، چونکہ لأنہو طبق نظر مبرد یہ اکرمہو سیاق ادات شرط ہے، ادات شرط کے سیاق میں ہے. ٹھیک ہے. فلا یعمل فی ما تقدم علی شرط، پس یہ اکرم ما تقدم علی شرط، شرط سے پہلے عمل نہیں کرتا. جب عمل نہیں کرتا فلا یفسر عاملا فیہ، جب عمل نہیں کرتا نا تو پس یہ عامل کی تفسیر بھی نہیں کرتا. فیہ ما تقدم علی شرط، شرط سے پہلے عامل کی تفسیر بھی نہیں کرتا. جو عامل ہوتا ہے وہی مفسر عامل بھی بن سکتا ہے، جب یہ عمل نہیں کر سکتا تو مفسر بھی نہیں ہے. وثانیتو دوسرا مسئلہ جو اس پہ مبتنی ہو رہا ہے، اسی پہلے والے مسئلے پہ دوسرا مسئلہ جو مبتنی ہے، مسئلتان تھا نا، احدہما ان میں سے ایک ہی ثانی دوسرا مسئلہ انہو اذا جی بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف، جب اس فعل مرفوع سے مراد اقوموں پر جب فعل معطوف کو لایا جائے، حل یجزم عملہ کیا جزم دینا جائز ہے؟ بلا کس کو؟ اس معطوف والے فعل کو، فعل معطوف کو جزم دینا جائز ہے عملہ یا نہیں؟ فعلا قول سیبوے لا یجوز الجزم، سیبوے کے قول کی بنا پر جزم دینا جائز نہیں ہے. کیوں بلا؟
چونکہ اقومو جملہ مستانفہ ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہے تو عطف ہونے والے کبھی نہیں ہوگا. وعلی القول المبرد ينبغي ان يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل. مبرد کے قول کی بنا پر سزاوار ہے رفع دینا جائز ہے. کس کو؟ معطوف کو. جو فعل معطوف ہے اس کو رفع دینا جائز ہے بالعطف علی لفظ الفعل لفظ فعل پر عطف کرتے ہوئے. یعنی ان قام زید اقوم و اکرم والجزم بالعطف علی محل الفاعل مقدر وما بعد. اور جزم بھی دے سکتے ہیں اس اکرمو جو فعل معطوف ہے جزم دے سکتے ہیں. کب؟ بالعطف علی محل الفاعل مقدرہ وما بعد جب عطف کریں محل فاعل مقدرہ اور فاعل مقدرہ کے بعد. یعنی اقوم بن جائے فانا اقومو. ٹھیک ہے جب ہو جائے گا نا فانا اقومو تو وہ محلن مجزوم یہ بھی ہو جائے گا محلن مجزوم. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات ہماری. یہ جناب علی یہاں تک آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو تھا ان قام زید اقوم مستانفہ یا مستانفہ نہیں ہے. دیکھو دو مسئلے نحوی اس پر مبتنی ہوئے. ایک مسئلہ نحوی باب اشتغال والا اور دوسرا جب اس اقوم پر ایک فعل کا عطف کیا جائے تو وہ بھی اسی پچھلے مسئلے پر. یہ دو اس پہ مبتنی ہوئے ہیں. موفق معید رہو سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.